بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آپ کے نواسے شیر خدا حضرت علی کے بیٹے اور حضرت بی بی فاطمہ کے لہتے جگر حسین ابن علی کو سن 61 ہجری میں بنو امیہ کے خاندانی عداوت اور حکومت کی لالچ میں بے رحمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علی مقام اپنے 8 اہل بیت اور 72 ساتھیوں سمیت بڑی بے رحمی سے شہید کر دیے گئے۔ یہ اہل بیت الطاہرات کی آزمائش کا پہلا باب تھا۔ دوسرا باب، آپ علیہ السلام کی عورتوں اور بچوں کو شام کے بازاروں میں قیدی بنا کر لے جایا گیا، اور جب انہیں گرفتار کر کے دربار یزید میں پیش کیا گیا تو یہ طریق اسلام کا وہ لمحہ تھا جب ایک عورت کے خطبے نے اہل شام کے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور اس خطبے کے ایک ایک الفاظ نے جابر حکومت کی ایک ایک اینٹ اور ستون کو گرا دیا۔ واقعہ کربلا کے بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اس واقعے کو لوگوں کے ذہنوں سے مٹانے کی لاکھ کوششیں کی، لیکن دربار یزید میں دیا گیا وہ خطبہ ہر آنے والے محب اہل بیت کے دلوں میں زندہ رہا، اور کربلا کی یاد امت کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہی۔ دربار یزید میں اس لرزہ انگیز خطبہ دینے والی بی بی زینب بنت علی تھی۔ حضرت بی بی زینب حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی تھی۔ آپ کی ولادت سن 5 ہجری میں ہوئی اور آپ کو ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت زینب کربلا میں موجود تھی اور آل محمد کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ گویا آپ واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ تھی اور اس واقعہ کی ایک اہم کردار بھی تھی۔ جب امام حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا تو ابن زیاد کے حکم سے یزیدی لشکر نے اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو اسیر بنا لیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں باندھ کر انہیں شام لے گئے۔ انہیں یزید بن معاویہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور تمام قیدیوں کو ایک کنارے پر کھڑا کر دیا گیا۔ جب یزید کے حکم پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر مبارک کو لایا گیا تو یزید پلید نے اپنی چھری سے آپ کے دندان مبارک پر ہونٹوں پر چھری پھیرنے لگا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر دربار میں موجود ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آگ لگ گئی اور انہوں نے فرمایا، اے یزید، تو جن ہونٹوں اور لبوں پہ اپنی چھری پھیر رہا ہے، میں نے اپنی انہی آنکھوں سے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اس صحابی رسول کو اپنے دربار سے باہر نکال دیا۔ پھر یزید اہل بیت کی شان کے خلاف شعر پڑھنے لگا اور ان کی برائی کرنے لگا۔ آخرکار حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے رہا نہ گیا۔ شیر خدا کی بیٹی پردے سے باہر آئیں اور حیدر کرار کی طرح ایسا داڑا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ بی بی زینب کا خطبہ سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ علی بول رہے ہیں۔ حضرت زینب بن علی نے خطبہ شروع کیا۔ بی بی نے فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ اطہارات پر اور اہل بیت پر۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہیوں سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تہذیب کی اور آیت پروردگار کا مذاق اڑایا۔ پھر بی بی نے فرمایا، اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر دربدر کیا، اور تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہو جائیں گے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم ہو کر سر بلند ہو گیا؟ اور تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہوگا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سر مسرت ہے، مسرت اور شادیانی سے سرشار ہے، اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور ہمارے مسلمہ حقوق کو سب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مصروف ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو، ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں جو مہلت دیتے ہیں
وہ انہیں ان کے حق میں بلائی ہے۔ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہوں میں زیادتی کریں اور ان کو خوار کرنے والا عذاب ہے۔ ناظرین کرام، بی بی زینب نے فرمایا، اے طلحہ کے بیٹے، کیا تیرا یہ انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواریوں کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول کی بیٹیوں کو سربراہانہ کر کے در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے رسول کی بیٹیوں کی عظمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا، اور تیرے حکم پر عاشقان رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر با شہر پھرایا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول پاک کا تجھ سے انتقام لے گا اور ان مظلوموں کا حق انہیں ضرور دلائے گا اور انہیں امن اور سکون کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا پاک کا فرمان ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تحت گاہ کر ڈالا ہے، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کے مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کی پاکیزہ اثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال ہم اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت پالے گا۔ تو نے جس گنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اس دن کی حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا جب منادی ندا کرے گا کہ اے ظالم و ستم کر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ اس خطبے کے بعد حالت یہ تھی کہ اس یزید کے دربار میں ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور اہل شام کی آنکھوں میں بنو امیہ کے خلاف بغاوت کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ خطبہ جو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے دربار میں دیا تھا، جس کا وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر بہت زیادہ اثر ہوا تھا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔